بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کی طلبی اب بذریعہ وارنٹ گرفتاری بلا ضمانتی کی ہے، اور پاکستان کے جو ہائی کمیشن ہے انگلینڈ میں یو کے میں، ان کے ذریعے کہا گیا کہ جو تمیل کرا کے بھیجیں وارنٹ آف اریسٹ کی جو نان بیلیبل ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک سمنز ہوتا ہے، سمنز جسے انگریزی میں کہتے ہیں، سمنز یعنی بلاوا ہے عدالت کا۔ سمنز جو ہے وہ ایک آدمی کے نام ہوتا ہے کہ مسٹر سو اینڈ سو کہ آپ فلاں فلاں جو ہے وہ ہمارے سامنے فلاں طریقوں فلاں جگہ پہ پیش ہو۔ یہ عام طور پر جو کم اہمیت کے کم سنگین کیس ہوتے ہیں عام طور پر ان میں ہوتا ہے، عام زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو جو زیادہ ذرا سنگین کیس ہوتے ہیں تو ان میں وارنٹس جاری ہوتے ہیں۔ یہ بھی سمنز اور وارنٹس تین قسم کے کر لیں کہ ایک بلا ضمانتی آپ کر لیں، سمن تو خیر وہ سیدھا سیدھا ہوتا ہے، اس میں دو قسم کے آپ کر لیں کہ ایک کہا جاتا ہے کہ آپ پیش ہو، پرسنل آپ حاضر آئیں، دوسرے نمبر پہ فلاں چیز ہمارے سامنے پیش کریں، تو یہ دو ہو گیا۔ وارنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بلا ضمانتی ہوتا ہے جس میں نان بیلیبل جسے کہتے ہیں، ایک بیلیبل، اور تیسرا جو ہے وہ بھی وارنٹ یہ ہوتا ہے کسی چیز کو لے کے ہمارے سامنے پیش ہوں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نکالے ہیں وہ وارنٹ گرفتاری بلا ضمانتی نکالے انہوں نے نواز شریف صاحب کی طلبی کے لیے۔ اب انہوں نے پاکستان کے جو ہائی کمیشن ہے ان کے حوالے کر دیے گورنمنٹ کے ذریعے، وزارت جو خارجہ تھی اس کے ذریعے، اب وہاں چلے گئے۔ انہوں نے آگے کیا کیا ہے کہ ایک انہوں نے بندہ اپنا بھیجا تعمیل کرانے کے لیے، تو تعمیل حسن نواز صاحب شریف صاحب نے کی، بعد میں وہ کہنے لگے جی میں نے تو تعمیل ہی نہیں کی۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے رائل میل جو ان کی تھی ڈاک جو تھی اس کے ذریعے بھیج دیا، اور تیسرے نمبر پر انہوں نے جو فارن آفس تھا یو کے کا ان کو کہا کہ جی آپ اپنی کسی مقامی عدالت کے ذریعے تعمیل کروا دیں۔ اب یہ سمجھنے کی یہ بات ہے کہ وارنٹ جو ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے سمنز کے بارے میں بتایا کہ اس میں سے کسی شخص کو ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ پیش ہوں۔ وارنٹس جو ہے وہ کسی شخص کے نام نہیں نکلتا، وارنٹس کسی پولیس آفیسر کو یا کسی آدمی کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں شخص کو گرفتار کر کے ہمارے روبرو پیش کریں فلاں دن فلاں جگہ پہ۔ اب پتہ نہیں نواز شریف صاحب کے کیس میں کس کو یہ حکم دیا گیا ہے؟ اب یہ بات سمجھ سے ذرا اوپر ہی لگتی ہے، سمجھ سے بالا ہی ہے۔ اچھا اب پتہ نہیں وہ کون سے شخص ہے جو اسے پکڑ کے لائیں گے نواز شریف صاحب کو ادھر سے، وارنٹس جاری ہو گئے ہیں، کون پکڑے گا ان کو یہ تو خیر ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ خیر اچھا اگر آپ وہ پکڑ بھی لیں، فرض کریں وہ ہمارے بندے کو پکڑ لیتے ہیں، برطانیہ کی حکومت پکڑ لیتی ہے، فرض کریں، پھر کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ برطانیہ کے ساتھ تو پاکستان کی ٹریٹی ہی نہیں ہے، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جسے کہتے ہیں کہ ملزمان کی حوالہ ایک دوسرے کے حوالگی کا معاہدہ جسے کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ برطانیہ کے ساتھ ایسا ہمارا معاہدہ ہو جائے، لیکن برطانیہ نے ایک شرط رکھ دی کہ آپ کسی بھی ملزم کو اگر ٹریٹی ہوئی تو کسی بھی ملزم کو آپ سزائے موت دیں گے جو ہمارے یہاں سے جائے گا۔ تو ابھی تک وہ ہے نہیں، ابھی تک کوئی بھی ملزم جو برطانیہ میں پکڑا جائے گا وہ پاکستان نہیں بھیجا جا سکتا، اس لیے اسحاق ڈار صاحب بھی نہیں آئے، نواز شریف صاحب بھی نہیں آئیں گے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ اب پہلے میں آپ کو انڈیا کی ایک مثال دے کر سمجھا دوں۔ انڈیا نے 1992 میں برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اب انڈیا کی پوزیشن اور پاکستان کی پوزیشن میں تو فرق ہے، آپ کو پتہ ہے۔ انڈیا ہمارے نزدیک بہت، ہمارے بالمقابل بہت ایک اسٹرانگ ملک ان کے نزدیک ہے۔ تو انڈیا نے جو 1992 سے معاہدہ کیا تو 2017 تک انہوں نے باوجود کئی ریکویسٹ کرنے کے انہوں نے منی لانڈرنگ کا یا غبن کا یا کوئی بھی ملزم انہوں نے انڈیا کے حوالے نہیں کیا سوائے ایک بندے کے۔ تو ان میں انڈیا کے بہت سارے لوگ تھے، جیسے للت مودی صاحب ہیں، ٹائیگر حنیف ہیں، ندیم سیفی ہیں، روی سنکرن ہیں، وجے مالیا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے آج تک ایک بندہ 2016 تک بلکہ کہہ لیں کہ ایک بندہ تھا سمیر بھائی وینو بھائی پٹیل، وہ اکتوبر 2016 میں انہوں نے واپس کیا تھا، اور وہ بھی بندہ وہ تھا جو 2002 کے گجرات کے فسادات میں ملوث تھا۔ ایک بھی منی لانڈرنگ کا، غبن کا،
فائنانشیل کرپشن کا بندہ برطانیہ نے واپس نہیں کیا، انڈیا کو بھی واپس نہیں کیا، تو ہمارا تو خیر ان کے ساتھ معاہدے نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر طرف سے یہ عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ایسے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بس نواز شریف کو پکڑ کے بس اب بٹھائیں گے جہاز میں برطانیہ والے اور پاکستان بھیج دیں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا سارے کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانتی جاری ہو گئے، تو کہاں جاری ہو گئے؟ کون پکڑے گا انہیں؟ پاکستان کیسے لایا جائے گا؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک بالکل جھوٹ ہے ساری بات۔ میرے جو ناظرین ہیں یقیناً اس سے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عوام کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک طرح کی وہ کیا اسے کہتے ہیں، حکومت ڈرامہ بازی کر رہی ہے حکومت۔ اس لیے آخر بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا پڑا کہ آپ نے بھیجا، آپ ہی واپس لے کے آئے اسے۔ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ جب وہ اگر نہیں آتے تعمیل کے باوجود بھی یا کس طرح بھی یا جو بھی ان کے علم میں بات آ گئی ہے، تو اس کے بعد ان کے خلاف 87-88 CRPC کی کارروائی، پروکلیمیشن جاری ہوگا، پھر ان کی پراپرٹی جو ہے وہ کرک ہوگی یا پھر وہ 6 ماہ بعد نیلام ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ناممکن ہی ہے، پکڑے بھی نہیں جائیں گے، اور یہ طرح کی باتیں بہت مشکل ہے۔ تو بہت یہ خوش قسمت ہے نواز شریف صاحب، یہ کچھ بھی کر لیں، ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے لوگوں کو بہت مبارکباد، اور عوام کو بیوقوف بنانے کا عمران خان کی حکومت کا بھی بہت شکریہ۔ میرے ناظرین کہنے سے ان کو کچھ علم حاصل ہوا ہوگا، تو آگے پھر ایک اچھی کوئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ تب تک اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور کمنٹ ضرور لکھیں تاکہ ہم اپنی کارکردگی بہتر بنائیں اور آئندہ کوئی مفید ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔